اور آج کا ملک ہے نیپال. اس کی وجہ تسمیہ آپ کو ہندو میتھولوجی سے ملتی ہے. نئے پال، نئے ایک گرو تھے اور ان کی نسبت سے کہتے ہیں کہ یہ ان کا پالک ہے. یہ وہ علاقہ جس کو گرو نے پالا ہے، نیپال، یعنی ان کی پروٹیکشن میں ہے، ان کی واچ میں ہے. اس کو تین طرف سے انڈیا نے گھیر رکھا ہے. انڈیا کافی گھیرو ہے نا. اور ایک طرف سے چائنا. جتنی خبریں آتی ہیں بھاگنے کی یا انٹر ہونے کی فرام نیپال ٹو انڈیا، تو کیا وہاں پہ ویزا سسٹم نہیں ہے بارڈر؟ وہاں پر نیپالیز کے لیے تو یہ ہے کہ آپ جب چاہیں انڈیا جا سکتے ہیں، وداؤٹ پاسپورٹ جا سکتے ہیں. وہ اسی لیے وہاں پر 80 لاکھ نیپالیز ایسے ہیں جو انڈیا میں کام کرتے ہیں. وہاں پر 82% ہندوز ہیں، 10% بدھسٹ ہیں اور about 4% یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمز ہیں. وہاں پر مذہبی آزادی ہے مکمل. یو مائنڈ یور اون ریلیجن، لیکن آپ ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی خود کرنا چاہے، کنورژن از پروہیبٹڈ. یہاں پر کنورژن پروہیبٹڈ ہے. وہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں کی مذہبی آزادی مشروط ہے. 100% مذہبی آزادی نہیں ہے. یہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ملک ہے اور دنیا کی عظیم ترین چوٹیوں میں سے 14 یہاں پر موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسے روف آف دا ورلڈ کہتے ہیں. پامیرز کو بھی کہتے ہیں روف آف دا ورلڈ، اور نیپال کو بھی. اور سب سے بلند و بالا چوٹی آپ جانتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ. یہ ملک اپنا یوم آزادی نہیں مناتا. کیوں سر؟ یہ کسی کا غلام تھا ہی نہیں. واہ واہ واہ. آپ شاید ایک بات سے ناواقف ہوں کہ نیپالیز کا شمار دنیا کے بہادر ترین لوگوں میں ہوتا ہے. گورکھا ریجمنٹ آج بھی برطانوی فوج کا حصہ ہے. گورکھوں کو وہ اتنا پسند کرتے تھے. یہ نیپالیز گورکھا ہے اور ان کا موٹو ہے کہ بزدلی سے موت بہتر ہے. یہ 1815 سے آنورڈز آج بھی ریجمنٹ کا حصہ ہے. انڈیا کی بھی ایک ہے. انڈین فوج میں بھی گورکھاز موجود ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی 2001 میں. کراؤن پرنس نے اپنی والدہ، والد اور دیگر رشتہ داروں سمیت سب کو موت کے گھاٹ اتار کے خودکشی کر لی تھی. پر کیوں؟ وہ گوالیار کی ایک پرنسس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور گھر والے مان نہیں رہے تھے. اور پاگل کے پتر، تم کراؤن پرنس ہو، تھوڑا سا انتظار کر لیتے. یو وڈ ہیو بیکم دا کنگ. 2008 میں ایک اور اہم واقعہ ہوا. یہاں کی پارلیمنٹ نے 250 سال پرانی بادشاہت ختم کر دی اور وہاں ایور سنس دین بادشاہت ختم ہوگی، اب پیور ریپبلک ہے. اچھا جی، اہم مقامات. سب سے پہلے تو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. ارے کتنی بلند ہے یہ 29,032 فٹ ہے. 1953 میں یہ چوٹی سر کی گئی تھی. ایڈمنڈ ہلری فرام نیوزی لینڈ اینڈ ٹانزنگ نورگے جو مقامی گائیڈ تھا اس کا، دیکھیں تاریخ رقم کر گئے 1953 میں. پشپتی ناتھ ٹیمپل ریور باگمتی کے کنارے کھٹمنڈو کے ساتھ یہ ہے. یہ بہت پرانا مندر ہے اور ہے کوئی تقریباً یوں سمجھے 2000 سال پرانا. یہ سب سے بڑا مندر ہے، ہندو مندر وہاں کا. جی. بدھا سٹوپا، بدھا کا یہ سٹوپا جو گول سٹرکچرز ہیں، ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ یہ شمار ہوتا ہے. یہ بھی ورتھ وزٹنگ جگہ ہے. چتون نیشنل پارک بہت خوبصورت پارک ہے. یہ 550 مربع کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے. نیچرل لائف وہاں پر بڑی لاجواب ہیبیٹاٹ ہے پرندوں کا. یعنی یہاں پہ سفاری پارک بھی ہوگا؟ ہاں جی، کائنڈ آف. اٹ ہیز سفاری فیسلٹیز. بھائی وہاں کا جو پہاڑ ہے کوہ ہمالیہ، وہ 3500 کلومیٹر چوڑا ہے. اس کا زیادہ تر حصہ نیپال میں ہے اور ٹچ وہ ہمیں بھی کرتا ہے، چائنا کو بھی کرتا ہے، انڈیا کو بھی کرتا ہے، تبت کو بھی کرتا ہے. اور ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچنے کے 2 رستے ہیں. ایک ہے کھٹمنڈو کے ذریعے، نیپال کے ذریعے، اور دوسرا ہے تبت کے ذریعے. اور آج کا ملک ہے نیپال.